آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں جنرل فیض کے کیس سے لے کر اور عمران خان کا کیس کا ملٹری کورٹس میں چلنا ہے یا نہیں چلنا اس کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز ہیں اور بلوچستان کی صورتحال سب کو کور کیا گیا۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ زیادہ فوکس ہمارا جو مین پولیٹیکل ایشو ہے، جس میں جنرل فیض کا ٹرائل بھی اور عمران خان کے معاملات ہیں، اسی سے سٹارٹ کریں اور اس کو فوکس کرتے ہوئے آگے چلیں۔ آج ایک چیز جو مجھے پہلے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر میں ایک بیانیے کی شکل میں پہلے سے بہتر نظر آئی، ان کا پہلا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ فوج نہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں ہے، نہ کسی کی مخالفت میں ہے، نہ ہم کسی کے حمایتی ہیں، نہ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پہلے پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا فوکسڈ ان کا ایک بیانیہ ہوتا تھا، سیاسی انتشاری ٹولہ، تو جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن آج اس سے تھوڑا سا ایک مختلف بیانیہ سامنے نظر آیا۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید کوئی نرمی پیدا ہو گئی ہے تو وہ شاید نہیں تھی۔ اپنی پریس کانفرنس کے اندر ہی ان سے سوالات کیے گئے کہ کیا عمران کا کیس ملٹری کورٹس میں جا سکتا ہے، تو ان کا جواب اتنا واضح تھا کہ اس کے بعد کوئی بہام رہتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا معاملہ جو آرمی ایکٹ کے تحت اس وقت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اندر کیس ان کا چل رہا ہے، اس کے اندر جو شخص بھی جس کی ضرورت ہوگی یا جس نے وائلیشنز کی ہوں گی یا کسی ملٹری سروس کے اندر یا ملٹری ایکٹ کے نیچے اگر کوئی شخص موجود تھا اور اس نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بڑا براہ راست اور کلیئر کٹ آنسر تھا، اور آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی سیاسی پیش رفت کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ پہلا ان کا سٹیٹمنٹ جہاں وہ کسی فوج کو کہتے ہیں کہ یہ ایک قومی فوج ہے، کسی سیاسی جماعت کی ایک کی یا کسی دوسرے کے نہ حق میں ہے نہ خلاف ہے، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ جنرل فیض ان کو ٹاپ سٹی کا ایک کیس ہے، بار بار ہم بتاتے ہیں کہ ٹاپ سٹی کا واقعہ 2017 مئی کے مہینے میں پیش آیا تھا، تو 2024 اگست میں ان کو گرفتاری ٹاپ سٹی کی وجہ سے کرنی تھی، تو پھر آپ کو 2017 میں پکڑنا چاہیے تھا۔ ڈی جی سی سرونگ میجر جنرل تھے وہ، آپ نے اس وقت کیوں نہیں پکڑا؟ لیکن میں پہلے دن جس دن گرفتاری کی خبر آئی تھی تو ہم نے اس دن اپنی اسیسمنٹ دی تھی کہ یہ ممکنہ طور پر 9 مئی سے جڑا کیس ہو سکتا ہے۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب اپنی پریس کانفرنس کے اندر جنرل فیض والے معاملات کی وضاحت کرنا شروع کی تو تقریباً انہوں نے یہ بات کہہ ہی دی، صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے 9 مئی میں پکڑا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ کسی خاص اگر سیاسی گروپ کی حمایت یا اس کی مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کی کوئی ایسی سرگرمیاں تھیں تو ٹھوس شواہد، ان کے الفاظ ہیں، ٹھوس شواہد کی بنا کے اوپر ہم نے ان کو گرفتار کیا۔ سنیے کیا کہتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک مخصوص سیاسی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود احتسابی نظام، اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جنرل فیض کے اوپر براہ راست 9 مئی والی چارج شیٹ ہے۔ عمران خان کیا ملٹری کورٹس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ شاید اس سے زیادہ واضح آپ کو جواب نہیں ملے گا، دکھائیے گا جی۔ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا۔ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے۔ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو
جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ جنرل شریف کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے ایک خاص پولیٹیکل لیڈر کی ایما کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز کی، اور پھر عمران خان والے سوال کے اوپر جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی ملٹری ایکٹ کے نیچے یا فوج کے جو رولز کے تابع شخص ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کا کیس بھی اسی طرف آ سکتا ہے، تو دونوں کا کیس لنک ہو جاتا ہے یہاں 9 مئی کے اوپر آ کر۔ پی ٹی آئی کیا اس سے بہت خفا ہے یا ناراض ہے؟ بیرسٹر گوہر کا سٹیٹمنٹ آپ سنیں تو آپ کو شاید اچنبھا ہی ہوگا کہ وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں جو بھی فوج کارروائی کر رہی ہے جنرل فیض کے حوالے سے دکھائی گئی۔ فوج کے ساتھ پورا پاکستان ہے، لیکن یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ فوج کا پالیٹکس میں کوئی عمل دخل ہے یا یہ کہ فوج کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی مخالف ہے، یہ پریکٹیکل ٹرمز میں بھی ختم ہونے چاہیے۔ جنرل فیض حمید فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، وہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہے وہ ہے۔ کوئی بھی بندہ جو کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے جو غیر قانونی ہے اس کے خلاف اگر فوج کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے، چاہے وہ یونیفارم ہے چاہے وہ ریٹائر ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے اور وہ آرمی ایکٹ اور ان کا جو کوڈ بنا ہے اس کے متعلق یہ کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب تک کا سب سے زیادہ اگر فوج کے لیے 9 مئی کے بعد تگڑا اور محبت بھرا بیان ہے تو آج وہ بیرسٹر گوہر کا ہے، اور آج ہی کے دن ان کو 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت بھی اسلام آباد میں مل گئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو پینل میں شرکا ہیں جنرل زاہد محمود صاحب ہیں، معروف ڈیفینس اینالسٹ ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، رہنما پی ایم ایل این سے، اور ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب پی ٹی آئی سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل زاہد صاحب پہلے آپ ہی سے آغاز کریں گے۔ ایک فارمر ڈی جی آئی کا کیس فیلڈ کورٹ مارشل اور 9 مئی کا حوالہ، براہ راست 9 مئی کا تذکرہ نہیں ہے لیکن جو جنرل صاحب کے الفاظ اور واقعات کا چناؤ ہے وہ براہ راست لنک کر رہے ہیں ان کو 9 مئی۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب، پہلے تو مجھے شوق ہے بلانے کا۔ میری نظر میں پاکستان فوج نے یہ جو ادارے نے فیصلہ کیا ہے جنرل فیض صاحب کے بارے میں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن خود احتسابی کا جو سلسلہ ہے یا فوج کے اندر جو ایک سسٹم ہے اس کے جو پاکستان کے آئین میں اور قانون میں ایک آفسر کے لیے جو حدود اور قیود رکھی گئی ہیں اس سے کوئی بھی باہر جائے گا تو اس کے خلاف فوج ایکشن لے گی۔ ہم اصل میں جنرل فیض حمید صاحب کا یہ جو کیس ہے اس کو ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اگر آپ فوج کی ہسٹری دیکھیں تو اس سے پہلے بھی سینئر رینک کے آفسرز پر مختلف واقعات ہوئے ہیں جس میں سیاسی واقعات بھی شامل ہیں اور جس میں کرپشن کی بھی چیزیں ہیں اور بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں جن میں ان کی سزائیں ہو چکی ہیں۔ تو ابھی کا معاملہ آیا تھا جنرل کیانی کے وقت اور پھر آئی جی ایف سی کے معاملات آئے تھے، بعد میں بھی اس طرح کے واقعات آئے ہیں، اس میں سزائیں میں کیس آگے چلا۔ لیکن جنرل فیض والے معاملے میں مجھے ایک چیز سرپرائز کرتی ہے، اگر اتنا ریگرس اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے تو مئی 2017 میں ایک پوری فیملی کو اگر ابڈکٹ کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، زمینیں ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہیں بائی اے میجر جنرل رینکڈ آفیسر، تو اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آپ کا ایم آئی کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے نظر رکھنے کے لیے، آرمی چیف کسی نے ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ میری نظر میں ندیم صاحب یہ تو چونکہ جو بھی انٹیلیجنس ہے جو جاتی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے، آپ کی بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ جب یہ اس وقت ہوا تھا تو ابھی یہ اس وقت یہ سلسلہ، لیکن آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں۔ کا کیس ہے جی، ان کا فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ ہے، احمد نورانی ایک دی نیوز کے ساتھ جرنلسٹ ہوتے تھے، وہ اس کو چلاتے ہیں، اس میں 2-3 جنرل کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ خبریں شائع کی تھیں وہ جرنلسٹ کیس بھگت رہے ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتے دیکھی۔ دیکھیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم فوراً خبروں پہ جج کر لیتے ہیں۔ یہاں اس دور میں اتنا کچھ فیک نیوز میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہوں گے یا جو خبریں آئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں، اس کو فیک ڈکلیئر نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ گو تھرو، لیکن میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس کو صحیح بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ وہ صحیح اس لیے کہ اس میں فیملی کے ڈاکومنٹ چھپے ہوں گے چونکہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ جب تک ہم ایک نتیجے پر دیکھیں آپ صرف فوج کو یا ریٹائرڈ فوج ہے، یہاں پہ ابھی حکومت موجود ہے، حکومت پاکستان موجود ہے، یہاں وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، اگر یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ان کو ٹرائی کر سکتا ہے، اگر وہاں پہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو وہ اس کو کریں گے۔ آپ کے خیال میں ایک وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے ایک جنرل کو ٹرائی کر؟ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہ کہے، ہر ایک نے نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے، ہم سب کے لیے وزیر اعظم ہے جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹل انلیس کہ وہ ثابت نہ کریں اختیار ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں
جو ہم کرتے رہیں گے اس ملک نے اور ہم اس کو کسی طرف بھی نہیں لے جا سکیں گے. جو موجودہ حکومت ہوگی, جو موجودہ پاور میں لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ اپنے ماضی کے لوگوں کو بلیم کرتے رہیں گے, اور جو ماضی میں لوگوں نے جو حکومتیں کی ہیں وہ بیٹھے, تو ہم کہیں بھی نہیں جا رہے, ہم سکٹل کریں گے سارے سسٹم.